نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ لباس کے شرعی آداب کے حوالے سے کچھ چیزیں باقی تھیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ لباس مرد کا لباس ہو یا عورت کا ہو، وہ لباس اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ جسم کے اعضاء اس سے نمایاں ہوں۔ اب تقریباً ایسی کیفیت آ چکی ہے، خاص کر عورتوں کا جو لباس ہے اس میں بہت زیادہ باریکی آ چکی ہے کہ ان کے جسم کے اعضاء اس میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہ خلاف شرع ہے۔ لباس کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جسم کو ڈھانپنا اور ایک ہوتا ہے زینت اختیار کرنا۔ جب آپ ایک مقصد کو دیکھیں، زینت کو، اور جو دوسرا مقصد ہے کہ جسم کو ڈھانپنا، اس کو بالکل آپ نظر انداز کر دیں تو یہ لباس شرعی لباس نہیں ہے۔ اور خاص کر اگر لباس عورت کا ہے تو عورت کے لیے تو احتیاط بہت زیادہ ہے، کیونکہ عورت سر سے لے کر پاؤں تک عورہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ کلھا عورہ، عورت ساری کی ساری عورہ ہے۔ عورت کو عورت کہا اس لیے جاتا ہے کہ عورت کا معنی ہوتا ہے چھپائی جانے والی چیز۔ وہ عورت ہی نہیں کہ جو اپنے آپ کو چھپا کر نہیں رکھتی، کیونکہ عورت کو عورت ہی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا معنی ہی چھپنے والی جگہ، چھپنے والی چیز، عورہ۔ تو پہلی چیز لباس مرد کا ہو، اور مرد کے لباس میں پھر کچھ تخفیف ہے۔ مثال کے طور پہ مرد کا لباس اگر قمیض اس کی باریک ہے کہ جس سے اس کے بازو نمایاں نظر آتے ہیں، نیچے سے اس نے بنیان پہن رکھی ہے، شلوار اس کی ذرا موٹی ہے، چلے اس سے گزارا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا لباس، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ خلاف شرع ہو گیا، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اگر شلوار موٹی ہے، شلوار سے جسم کے جو ہے وہ اعضاء نظر نہیں آتے تو ٹھیک ہے، لیکن عورت کا جو معاملہ ہے وہ بڑا سخت ہے۔ عورت کا معاملہ سخت ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنی بیویوں کو جب لباس لے کر دیں تو ان کے اس لباس کا ہم خاص کر خیال رکھیں کہ لباس اتنا باریک نہ ہو کہ جسم اس سے نمایاں ہوتا ہو۔ اور دوسری جو اس کے لیے ہے کہ لباس اتنا تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جسم کے ساتھ چپکا ہو اور جسم کے خد و خال اور اعضاء اس سے نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ بعض دفعہ لباس موٹا ہوتا ہے لیکن اتنا فٹنگ والا ہوتا ہے، اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ اس سے جسم کے اعضاء نمایاں نظر آتے ہیں، مرد ہو کہ عورت ہو، یہ درست نہیں ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو اکثر ساتھی فٹنگ والی پینٹس پہن لیتے ہیں، اس میں نہ جانے کیسے ان کا ضمیر اس چیز کو برداشت کرتا ہے کہ جب وہ چلتے ہیں یا جب وہ اپنی پینٹ کے پیچھے سے وہ پیسے نکالتے ہیں، اس میں بٹوا داخل کرتے ہیں، اور جب وہ نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، بس ایک چیز کے ساتھ وہ عادی ہو چکے ہیں، ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ وگرنہ اگر ایک فطرت پر چلنے والے بندے کو آپ یہ لباس پہنائیں اور اس سے کہیں کہ آپ اس لباس کے اندر ذرا باہر نکلو، تو میرے خیال میں وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ مرد کے لیے بھی یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں لباس رائج ہو چکا ہے، اور اسی طرح عورتوں کا لباس، ایسا لباس جو موٹا ہو، باریک نہ ہو، لیکن ہو فٹنگ والا، ٹائٹ، کہ اس سے ان کے جسم کے اعضاء نظر آتے ہوں، یہ خلاف شرع ہے۔ ایسا لباس پہنا اور نہ پہنا برابر ہے۔ بلکہ اب تو لباس کے اوپر جو عبایا تھا، عبایا کی یہ کیفیت آ چکی ہے کہ عورتوں نے جو عبایا پہنا ہوتا ہے اس سے بھی ان کے جسم کے اونچ نیچ نشیب و فراز نظر آتے ہیں۔ تو یہ عبایا نہیں ہے۔ عبایا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عبایا کا مقصد ہوتا ہے جسم کو چھپانا۔ تو کیا مقصد، کیا چھپا جسم کہ جب ہر چیز نمایاں نظر آ رہی ہے؟ تو یہ دو صورتیں اگر پائی جاتی ہوں، لباس باریک ہو یا باریک تو نہ ہو لیکن ٹائٹ ہو، تنگ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کاسیۃ عاریۃ، کتنی ہی لباس کو پہننے والیاں ننگی ہوں گی۔ لباس کو پہننے والی عورتیں ننگی ہیں، یہ ننگی کیفیت ہے، لباس پہنا ہوا بھی نہ پہننے کے برابر ہے کہ جب اتنا باریک ہے یا اتنا ٹائٹ ہے۔ اور پھر ایک بات اس کے ساتھ ساتھ اور، لباس کے اندر مغرب کی نقالی،
یہ ہمارے ہاں عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں گھر گھر پہ ٹی وی اور یہ نیٹ کے ذریعے ڈش اور یہ کیبل، اس کے ذریعے فحاشی بہت پھیل چکی ہے۔ گھروں کے اندر انڈین فلمیں وہ عام ہیں۔ اسی طرح انگریزوں کا، مغرب کا جو لباس اور ان کی تہذیب و ثقافت ہے، وہ ٹی وی کے ذریعے وہ اپنے پیغامات ہم تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ڈرامہ اور یہ فلم، جس کو ہم محض ایک فلم کا نام دیتے ہیں، یہ فلم نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پوری ذہن سازی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک منصوبہ ہوتا ہے۔ یہ جو فلم سازی، فلم انڈسٹری ہوتی ہے، اس کے لیے لوگ کروڑوں اربوں روپے جو خرچ کرتے ہیں، وہ خالی کاروباری انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے کہ جس سوچ کے ذریعے لوگوں کو کیچ کرنا مقصد ہوتا ہے کہ ان کے ذہنوں کو پکڑیں۔ اب دیکھیں مغرب نے کس طریقے سے ہماری بیٹیوں کے، ہماری بچیوں کے لباس کو ختم کیا، ہمارے لباس کو کیسے۔ اور آپ کو معلوم ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی شاید کہی تھی، دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ابلیس نے سب سے پہلا حملہ جو آدم پر کیا تھا نا، آدم اور اس کی بیوی پر، وہ حملہ اس کا لباس اتروانے کے لیے تھا۔ لِيُرِيَهُمَا عَنْ سَوْآتِهِمَا، اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ حملہ اس لیے کر رہا تھا، دانا اس لیے کھلا رہا تھا کہ میں دانا کھلاؤں، دانا کھلانے سے ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے لباس ان کو دے رکھا ہے، جس لباس کے اندر بھی شرم و حیا ہے، وہ لباس اتر جائے گا۔ جب لباس اتر جائے گا تو ان کی شرمگاہیں ننگی ہو جائیں گی۔ لباس، ابلیس کا پہلا حملہ بھی جو تھا نا جنت پر، ہمارے ماں باپ پر، وہ لباس اتروانے کے لیے تھا۔ لباس پر اس کا اتنا زور کیوں تھا؟ کیونکہ لباس جو ہوتا ہے انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، جیسا لباس ہوتا ہے وہ ویسی شخصیت ہوتی ہے، لباس سے انسان کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے۔ تو اس نے اس لیے لباس اتروایا کہ ان کا لباس اترواؤ، ان کی شرم و حیا ختم کرو۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب کسی کے اندر شرم و حیا نہ رہے پھر اس کے ساتھ جو چاہو کر لو، تمہارے لیے رستے آسان ہوں گے۔ جب ہماری بیٹی چھوٹی سی تھی، ہم نے اس کے لیے جو لباس خریدا وہ ہم نے انڈین فلم کے اندر دیکھا تھا، وہ ہم نے انگلش فلم کے اندر دیکھا تھا، اس کو ہم نے مشہوری کے اندر، جو کسی صابن کی یا کسی چیز کی مشہوری کے لیے جو عورت آئی تھی، کہ جو عورت بھی نہیں تھی حقیقی معنوں میں، ہم نے اس کا لباس دیکھ کر اس کے ڈیزائن پر جو لباس سلوائے، وہ لباس ہم نے جب اپنی 2 سے 3 سال کی بچی کو پہنانا شروع کیا، وہی بچی جو عادی ہو چکی ہے آدھا لباس پہننے کا، وہ جب بچی بلوغت کے قریب پہنچے گی، آپ اس سے کہو کہ بیٹا پردہ کرو، بیٹا لباس شرعی پہنو، وہ پہننے کے لیے تیار ہوگی؟ وہ کیسے پورا لباس پہنے گی جس کو اب تک آپ نے آدھا لباس پہنا کر اس کی فطرت بدل دی ہے؟ وہ بچی اب کیسے پورا لباس پہننے کے لیے تیار ہوگی؟ وہ نہیں تیار ہوگی۔ اس میں سارا کردار اور ساری خرابی ہماری ہے۔ بھائیو، ہم دیندار لوگوں کو اسلامی لباس اپنے معاشرے میں رائج کرنا چاہیے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی اسکارف، ہاں ٹھیک ہے چھوٹی بچی کے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، لیکن چھوٹی بچی کو اسکارف پہنائیں، اس کو پورے بازو والا لباس پہنائیں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں لڑکی ہوں، میرا لباس یہ ہے۔ اور اس کے شلوار اتنی ٹائٹ اور اتنی تنگ نہ ہو۔ اب تو الامان والحفیظ کے عورتیں جو لباس پہنتی ہیں ان کے ٹخنے ننگے ہوتے ہیں، حالانکہ جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے ٹخنے نہیں، عورت کے پاؤں کا اوپر کا جو تلوہ ہوتا ہے یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے۔ ان تغطی ظہور قدمیہا، پاؤں کی جو اوپر والا حصہ ہے یہ سارا ڈھکا ہونا چاہیے۔ عورت کا پانچہ اتنا کھلا ہونا چاہیے کہ وہ پانچہ جو ہے وہ اس کے پورے پاؤں کو ڈھانپ دے، عورت کا پاؤں نظر نہ آئے۔ یہ حدیث کے اندر مسئلہ ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ تو بازاروں کے اندر جو فتنے کا ایک بہت بڑا باعث ہے وہ بیٹیوں کا لباس ہے۔ یہ بیٹیاں کس کی ہیں؟ آپ کی اور میری بیٹیاں۔ یہ کوئی ہوائی مخلوق تو نہیں ہے جو دن کے وقت اترتی ہے اور رات کے وقت اڑ کے اوپر چلی جاتی ہے، یہ ہماری ہی بیٹیاں ہیں۔ اور ہم ہی دیندار لوگ، دین سے تعلق رکھنے والے، یہاں پر آ کر ہماری غیرت جواب دے جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بیٹیوں کی شادیاں بھی تو کرنی ہے نا، یہ ضروریات بھی تو ہے نا۔ بھائیو، جب ہم ایسی سوچ رکھ کے بیٹیوں کی شادیاں کرنے کا سوچیں گے تو اس شادی کے اندر اور اس گھرانے کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں رہے گی۔ تو اس لیے پہلی چیز کہ اپنے لباس کو اسلام سے لیجئے، ٹی وی سے نہ لیجئے۔ ماڈلز جو ہوتی ہیں، یہ فیشنیبل عورتیں جو ہوتی ہیں، یہاں سے لباس نہیں لینا، آپ نے لباس لینا ہے خدیجہ سے، عائشہ سے
اور امہات المؤمنین اور فاطمہ سے اور صحابیات سے آپ نے لباس دینا ہے۔ آپ کے لیے آئیڈیل اور ماڈلز اور آپ کے لیے نمونہ جو ہیں وہ شخصیات ہیں۔ یہ ٹی وی پر آنے والی عورتیں آپ کے لیے نمونہ نہیں ہیں۔ یہ اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو یہ چیز سمجھائیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم چیز جو ہے وہ ہم مردوں کے اندر یہ جو پتلون پینٹ شرٹ رائج ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں لباس تو کوئی بھی ہو پہننا جائز ہے، کل ما شئت والبس ما شئت۔ لباس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جو چاہو پہنو۔ لباس میں شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی کہ تمہاری قمیض اتنی لمبی ہونی چاہیے، تمہاری شلوار اتنی لمبی، اتنی کھلی، پہننا جائز ہے۔ لیکن صرف ایک سوال ہے کہ ہمارا ہندوستانیوں کا لباس پینٹ شرٹ نہیں ہے۔ یہ پینٹ شرٹ ہم میں آئی کہاں سے؟ جواز اور عدم جواز میں نے کہا ہے کہ وہ ایک الگ چیز ہے۔ پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ ہاں اگر تنگ ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ عام پینٹ شرٹ پہننا جائے، یہ آئی ہم میں کہاں سے آئی؟ چلیں کوئی ایسا ملک ہو کہ جس کے اندر لباس ہی یہ رائج تھا، وہ بات الگ ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا اصل قومی لباس شلوار قمیض ہے یا دھوتی ہے، کرتا ہے، ہمارے اندر یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہ ہم جو یہ چیزیں پہنتے ہیں ہم بھی مغرب سے متاثر ہیں، ہم بھی ان سے متاثر ہیں۔ دیکھیں ہم توپ نہیں پہنتے عربوں والی، حالانکہ ہم نے اگر کسی دوسری قوم سے متاثر ہونا ہے تو ہمیں متاثر ہونا چاہیے عرب سے۔ عرب کے رویے کو چھوڑ دیجئے، ممکن ہے ان میں بہت ساری کوتاہیاں آ چکی ہوں، لیکن لباس کے اعتبار سے اگر ہم نے کسی کی طرف مائل ہونا ہے تو ہمیں عربوں کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ ہم نے جب اپنی قوم سے ہٹ کے کوئی منفرد لباس پہننا ہے تو ہمیں عرب لباس پہننا چاہیے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھا، جو صحابہ کرام کا لباس تھا۔ لباس سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو ساتر لباس ہے وہ عرب لباس ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ عربوں کی عورتیں کیا پہنتی ہیں، اس کے بارے میں نہیں کہتا، اللہ بہتر جانتا وہ کیا ہے۔ لیکن مردوں کا، ان کے مردوں کا جو لباس نظر آتا ہے یا ان کی خواتین کا جو پردہ ہوتا ہے وہ زبردست دنیا کے اندر لباس ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا لباس بھی ایسا ہے کہ جب ہم لیٹتے ہیں، سوتے ہیں تو ہماری قمیض کا اگلا حصہ ادھر ہو جاتا ہے، پچھلا حصہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ سوئے سوئے ہماری ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو ڈھانپنا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن عربوں کا لباس جو ہے جب قمیض ہی آپ کے ٹخنوں کے قریب تک جا رہی ہے تو کسی بھی طرح آپ کے سطر کے کھلنے کا امکان اس میں نہیں ہے۔ ہوا چلے، آندھی چلے، ہماری قمیض آگے سے اڑتی ہے، پیچھے سے اڑتی ہے۔ عربوں کا لباس ایسا ہے کہ جب ٹخنوں کے قریب تک لباس ہے، آندھی چلے، طوفان چلے، وہ قمیض اڑے گی نہیں، اوپر نہیں آئے گی۔ سطر کے اعتبار سے سب سے بہترین لباس جو ہے وہ دنیا کے اندر عربوں کا لباس ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ حسن و حسین آپ خطبہ دے رہے تھے، اتنے لمبے انہوں نے قمیض پہنے ہوئے تھے جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، یا عثرانی، وہ گر رہے تھے دونوں، یعنی ان کی قمیضیں ان کے پاؤں کے نیچے آ رہی تھیں اور وہ گر جاتے تھے، بچے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روکا، آپ نے جا کر ان کو اٹھا کر ممبر پر لے آئے، پھر دوبارہ خطبہ شروع کیا۔ اگر ہم نے کسی اور قوم کا لباس پہننا ہی پہننا ہے تو پھر ہمیں عرب کا لباس لینا ہے۔ ہم نے عربوں کا لباس اس لیے نہیں لینا کہ یہ عرب ہیں، ہم نے اس لیے لینا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عادات ان لوگوں کے اندر موجود ہیں، اگرچہ یہ بھی بہت ساری خرابیوں کے اندر واقع ہو چکے ہیں۔ تو بھائیو، یہ لباس، ہم اپنے لباس کو شرعی بنانے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے اس لباس کے آداب کو ہم سنت کے مطابق بنائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاص تعلق رکھتی ہے چہرے کا پردہ، اس پر انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مستقل موضوع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل شروع ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔